ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ مرد عورت کے حقوق کے بارے میں اللہ رب العزت خود ہی ارشاد فرماتا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہاری لباس ہے اور تم ان کے لباس۔ ترجمہ کنز الایمان پارہ 2 سورہ بقر رکوع 7 آیت نمبر 187۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے کیا ہی خوب بہترین مثال کے ذریعے میاں بیوی کے ایک دوسرے پر حقوق کے متعلق اپنے بندوں کو سمجھایا ہے۔ لباس جسم کے عیب کو چھپاتا ہے، اسی طرح بیوی اپنے شوہر کے عیب کو اور شوہر اپنی بیوی کے عیب کو چھپانے والے بنے۔ ایک مہذب انسان بغیر لباس کے نہیں رہ سکتا، اسی طرح تمدن یافتہ مرد یا عورت بغیر نکاح کے نہیں رہ سکتے۔ لباس کے میلے ہونے پر دھویا جاتا ہے، اسی طرح شوہر اور بیوی غم و پریشانی کے موقع پر ایک دوسرے کا مکمل سہارا بنے اور غموں کو دھو ڈالے۔ لباس میں اگر کوئی معمولی سا داغ لگ بھی جائے تو لباس پھینکا نہیں جاتا بلکہ اسے دھو کر صاف کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح میاں بیوی ایک دوسرے کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو معاف کریں اور غلطیوں کے داغ کو معافی کے پانی سے دھو کر صاف کر لیں۔ بیوی کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی عزت کا خیال رکھے اور اس کے ادب اور احترام سے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے اور زبان سے ایسی کوئی بات نہ نکالے جو شوہر کی شان کے خلاف ہو۔ اس لیے کہ آج ہزاروں عورتیں اپنی زبان کی وجہ سے اپنے شوہروں کے دل سے اتری ہوئی ہیں، کیونکہ خوبصورتی ایک نعمت ہے لیکن سب سے خوبصورت آپ کی زبان ہے، چاہے تو دل جیت لے چاہے تو دل توڑ دے۔ اس لیے کہ زبان سے نکلے ہوئے الفاظ جسم کو نہیں روح کو زخمی کرتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کے لیے حکم دیتا تو عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ اس حدیث شریف سے 2 باتیں معلوم ہوئیں، ایک تو یہ کہ خدا کے سوا کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز نہیں، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ شوہر کا درجہ اتنا بلند ہے کہ مخلوق میں اگر کسی کے لیے سجدہ کرنا جائز ہوتا تو عورت کو حکم دیا جاتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ ایک شخص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، بہترین عورت کی پہچان کیا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التی تطیعہ اذا امر، یعنی حضور نے فرمایا وہ جو عورت اپنے شوہر کی عزت اور فرما برداری کرے۔ عورت کا فرض ہے کہ اپنے شوہر کی خدمت سے کسی قسم کی کوتاہی نہ برتے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر نہایت ہی خندہ پیشانی سے شوہر کی خدمت کر کے اپنی وفاداری کا عملی ثبوت دے، یہاں تک کہ اگر شوہر اپنی عورت کو کسی ایسے کام کا حکم دے جو اس کو بیکار اور فضول محسوس ہو تب بھی عورت کا فرض ہے کہ شوہر کے حکم کی تعمیل کرے۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں سب سے بہتر وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہر کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہیں۔ ایسی عورت کو ایسے 1000 شہیدوں کا ثواب ملتا ہے جو خدا کی راہ میں صبر کے ساتھ شہید ہوئے۔ ان عورتوں میں سے ہر ایک عورت جنت کی حوروں پر ایسی فضیلت رکھتی ہے جیسے مجھ محمد کو تم پر فضیلت حاصل ہے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے روز عورت سے سب سے پہلے نماز کے متعلق پوچھا جائے گا اور پھر اس کے بعد اس کے شوہر کے حقوق کے بارے میں سوال ہوگا۔
حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی عورت اپنے شوہر کے گھر سے بھاگ نکلے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اور جب عورت نماز پڑھے مگر اپنے شوہر کے لیے دعا نہ کرے تو اس کی دعا مردود ہوتی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، شوہر کی ناشکری کرنا ایک طرح کا کفر ہے، اور ایک کفر دوسرے سے کم ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے دوزخ دکھائی گئی، میں نے وہاں عورتوں کو زیادہ پایا، وجہ یہ ہے کہ وہ کفر کرتی ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ ارشاد فرمایا، نہیں، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہے، جو کہ ایک طرح کا کفر ہے، اور احسان نہیں مانتی۔ اگر تو کسی عورت سے عمر بھر احسان اور نیکی کا سلوک کرے لیکن ایک بات بھی خلاف طبیعت ہو جائے تو جھٹ ان کے منہ سے یہ الفاظ نکل جاتا ہے کہ میں نے تجھ سے کبھی آرام اور سکون نہیں پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم کو نہیں معلوم کہ عورت کے لیے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ شوہر کی نافرمانی ہے؟ لہٰذا عورتوں کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی نافرمانی اور ناشکری نہ کرے، ورنہ پھر جہنم کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ عورت اگر یہ چاہتی ہے کہ شوہر کو اپنا فرما بردار بنائے رکھے تو اس کی خدمت میں کوتاہی نہ کرے، اس کی پرخلوص خدمتوں کو دیکھ کر شوہر خود ہی اس سے بے حد محبت کرنے لگے گا۔